بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے. ایک تو پاکستان کے اندر سیالکوٹ شہر میں ہونے والا انتہائی دلخراش واقعہ جس میں سری لنکا کے شہری کمارا کی ایک ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی، اور آخر اس ہلاکت کے پس منظر میں کیا واقعات ہیں، کیوں معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت انتہا پسندی جو ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے، اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واقعے پر سری لنکا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کا سخت رد عمل آیا واقعے پر کہ پاکستان کے لیے انتہائی شرمناک دن ہے. صدر عارف علوی نے مذمت کی اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. انہیں کہا کہ کسی صورت میں یہ قابل معافی جو ہے نہیں ہے یہ واقعہ، اور پنجاب حکومت کی فوج بھرپور معاونت کرے گی. اس موضوع پر اور اس سے جڑے ہوئے نکات پر بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اداروں پر بڑھتے ہوئے سائبر حملے. سربیا میں پاکستانی سفارتخانے کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، دفتر خارجہ کے مراسلے باہر نکل رہے ہیں، ای میلز ہیک ہو رہی ہیں، فائنینشیل کرائسس بھی درپیش ہے دفتر خارجہ کو. اس صورتحال میں پاکستان جب اپنا ڈپلومیٹک کیس انٹرنیشنل کمیونٹی میں لے کر جائے گا، لابنگ متاثر ہوگی، ڈپلومیسی متاثر ہوگی. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر، وزارت خارجہ میں طویل عرصے تک سفارتکاری کی خدمات سر انجام دیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید عمار جعفری، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA. سائبر سیکیورٹی پہ بھی بات کریں گے اور انٹرفیتھ ہارمنی پہ بھی بات کریں گے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی اور کالم نگار اور مصنف عرفان غوری صاحب. عرفان غوری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. نجم الثاقب صاحب جناب، سیالکوٹ کا واقعہ بہت سارے سوالیہ نشان اس معاشرے پر، ہمارے لیے، تجزیہ کاروں کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، تمام اداروں کے لیے چھوڑ گیا. آخر معاشرے میں یہ بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور یہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، اس کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیوں برداشت جو ہے وہ پاکستانی معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہر پاکستانی کو، بلکہ ہر ذی شعور شخص کو جس کو اس واقعے کا پتہ لگا ہے، اس کو دکھ ہے، تکلیف ہے. ہماری تو آنکھیں جو ہیں وہ شرم سے بالکل نگوں ہیں کہ یہ کیا، یعنی ہو کیا رہا ہے. اب اس میں جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اچانک سب کو یاد آ جاتی ہے کہ یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی کرنا چاہیے تھا، اور عدم برداشت. مجھے یہ بتائیے متین صاحب، کیا یہ اس طرح کا پاکستان میں پہلا واقعہ ہے؟ نہیں ہے نا. اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. ہو چکی ہے جی. اب اس میں وہی روٹین سے دیکھا جاتا ہے، مذمت کر دی سرکاری طور پہ، نجی طور پہ اور مذہبی طور پہ اس کی مذمت کر دی کہ جی یہ بہت برا ہوا ہے اور ہم جو ہے نا وہ ان کے ورثاء کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ. کچھ پریکٹیکل اقدامات لینے کی ضرورت ہے جس کو ہم کرائسس مینجمنٹ کہتے ہیں، اور پھر کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف آتے ہیں. اس میں مختصراً میں یہ بتاؤں گا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہم اس کو آخر تک دیکھیں گے، یہ کافی نہیں ہے. آپ نے اس کا مکمل طور پہ تحقیق کرنی ہے، اور وہ تحقیق جو ہے وہ یعنی غیر جانبدار ہونی چاہیے. وہ کسی قسم کے خطے کو، یعنی کسی قسم کے مسلک کو یا کسی قسم کے جو گروہ ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے، یعنی صرف نظر کرتے ہوئے ان سے آپ نے دیکھنا ہے کہ حقیقت میں ہوا کیا. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ نے جو ایک شخص چلا گیا اس دنیا سے جس کا کوئی قصور تھا کہ نہیں تھا بعد کی بات ہے، وہ کسی عدالت میں نہیں گیا اور آپ نے اس کو لنچ کر دیا. اس کے کچھ خاندان والے ہیں جی. اگر آپ اس کو، ظاہر ہے آپ جو مرضی کر لیں وہ واپس تو نہیں آئے گا، لیکن آپ اس کے خاندان کو صرف ایک خط لکھ کے کہ ٹیلی فون کر کے ادھر کے وزیر اعظم کو اور وزیر خارجہ کو، یہ کافی نہیں ہے. آپ اس کی مالی مدد کیجئے تاکہ ان کو تھوڑی سی کمپنسیشن ہو. تیسرا یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ہے عدم برداشت، جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، ایک تو یہ نا کہ 4-5 لوگ تھے جنہوں نے اس کو پکڑ کے گھسیٹا اور وہ راج کو، یعنی انڈسٹری اس کے باہر لے آئے. وہ جو مجمع اکٹھا ہوا تھا، یہ بہت فکر والی بات ہے کہ کوئی آگے بڑھ کے کیوں نہیں. دیکھیے ایک انسانی جان کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اس کو لنچ کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والے اور دیکھنے والے برابر کے ذمہ دار ہیں. جعفری صاحب، کرنے والے اور دیکھنے والے برابر کے ذمہ دار ہیں. سیالکوٹ ایک ایسا شہر ہے جس کی
جہاں کی مصنوعات پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور ہمیں جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا ہوا ہے یورپی یونین کی جانب سے، وہ ہم ان چیزوں کے اوپر بہت واچ کے اوپر ہیں، اسپیشلی اقلیتوں کے حقوق، ہیومن رائٹس، یہ ساری چیزیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ مستقبل میں پاکستان کی بین الاقوامی برآمدات کو، اس میں آئی ٹی کی برآمدات ہیں، ٹیکسٹائل ہے، اسپورٹس گڈ ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، ہر چیز جو باہر جاتی ہے وہ کہیں گے بھائی یہ تو وہ والا ملک ہے جہاں پہ تو فارن ورکرز ہی محفوظ نہیں ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. میں دوسری بات یہ کروں گا کہ بجائے ری ایکٹیو اپروچ کے میں پرو ایکٹیو کی بات کرنی چاہیے. اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر کہیں 4,000 لوگ جمع ہوتے ہیں تو سی سی ٹی وی کیمرے بتا دیتے ہیں گے. میں سمجھتا ہوں ایسے واقعات ایک دن میں نہیں ہوتے. جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے یا دیکھا ہے اس کے مطابق ان کے خلاف ایک باقاعدہ لابنگ ہوئی کہ یہ سختی کرتے ہیں. جی اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسکلیشن ماحول بڑے عرصے سے بنا ہوا تھا. یہ ایک خاص واقعہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ایسے انتظامات ہونے چاہیے کہ کچھ سینسیٹیو میٹرز کے اوپر جب وہ بات شروع ہو تو وہ انفارمیشن کہیں پہنچ جائے. یہ ڈیٹا بیس کا زمانہ ہے، یہ ڈیٹا انالیٹکس کا زمانہ ہے. اس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو ہی کوئی واقعہ ہو اور وہ انڈیکیٹرز ادھر جا رہے ہوں تو وہ اس کی لیول ہو جائے کہ یلو لیول پہ آ گیا ہے. جو ہی وہ یلو پہ آئے تو ریڈ پہ جانے سے پہلے انتظامیہ اور تمام سینسیٹیو ادارے ایکشن میں آ جائیں اور یہ ایکچوئل ڈی ڈے سے پہلے جو یہ واقعہ ہوا اس سے پہلے ہو جائے. ابھی امبیسڈر صاحب نے بات کی انٹرفیتھ ہارمونی کی یا کنٹرول کرنے کی، بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایسی 16 آ چکا ہے دنیا کے اندر جو بات کرتا ہے انٹرفیتھ ہارمونی کی. وہ یہی ہے کہ ہم اسلام پائیدار ترقی کے اہداف میں جو اس کا 16 پوائنٹ ہے ایجنڈا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے دیٹ از انٹرفیتھ ہارمونی. جب تک یہ نہیں ہوگی تو معاشرے ترقی نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے باقاعدہ انڈیکیٹر ڈیفائن ہو چکے ہیں. ہر انڈیکیٹر کے اس کے ایکشن ڈیفائن ہو چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر صاحبان کو بتایا جائے کہ یہ انڈیکیٹرز ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ انڈیکیٹر ہوگا تو یہاں ادھر بات جا رہی ہے. چاہے وہ اچھا لوگ سڑکوں پہ تو بعد میں آئیں گے نا، اس سے پہلے جو وہ ماحول پیدا ہوگا. میں نے کہا نا ہماری اس وقت ہے ری ایکٹیو اپروچ کہ ہو گیا، پھر یہ بات اس کے بعد سارا کچھ دیکھنا، کمیشن بنانا، ہمیں پرو ایکٹیو کرنا چاہیے. اچھا، پرو ایکٹیو کے ہم سٹیپ بنا لیں 1 2 3. جو ہی 2 پر بات جائے تو ریڈ پہ جانے سے پہلے تمام ادارے حرکت میں آ جائیں. کیمرے لگے ہوئے ہیں، جیو فینسنگ ہوئی ہوئی ہے کہ جتنے لاہور کا جو واقعہ ہوا اس میں بھی ایسے ہی بالکل وہ بعد میں کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے اور ایسی 16 پہ کام کرنا چاہیے. جی عرفان غوری صاحب، ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے، اور انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ اب پائیدار ترقی کے اہداف میں یہ چیز ضروری ہے، مذہبی ہم آہنگی. تو یہ عدم برداشت بڑھتی ہوئی، یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہ کرنا کہ اگر ایک غیر ملکی ہے، سری لنکن ہے، کسی اور ملک ہے، تو اسے ایکسیپٹ نہ کرنا. تو جب ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے غوری صاحب، تو پاکستان کے اندر نہ ہی کوئی غیر ملکی انجینئر آئے گا، نہ ہی کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ آئے گا. آپ کی فیکٹریز، آپ کی مصنوعات کو چلانے کے لیے غیر ملکی ماہرین کی ضرورت ہے. اگر یہی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی تو پاکستان کے اندر بھی صنعت پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. تو یہ دماغوں کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں غوری صاحب؟ جی بہت شکریہ متین صاحب. جیسے یہاں پہ بات ہوئی، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایشو اس طرح کا آتا ہے تو پھر ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو عدم برداشت والا جس کے طرف امبیسڈر صاحب پورے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹی 2-3 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مردان کے اندر ایک یونیورسٹی میں بالکل اسی طرح کا واقعہ ہوا، اور وہاں پہ یہ ورکرز نہیں تھے، وہاں سٹوڈنٹس تھے. یعنی جو آپ کی یونیورسٹیوں کے اندر جو ماحول ہے اس وقت. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسلامو فوبیا کو دنیا میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں ڈومیسٹک فرنٹ پہ اگر ہم یہ آنکھیں بند کر لیں کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو عدم برداشت والا معاملہ ہے یہ معاشرے کے ہر سطح پہ آپ کو نظر آئے گا. آپ روڈ پہ نکلیے، آپ کو کوئی بندہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں بے ہنگم ڈرائیونگ سے آپ کو پتہ چل جائے گا مائنڈ سیٹ کیا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ یعنی کوئی بندہ آپ کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یہی آگے چل کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تھوڑے دنوں میں بات کرتے ہیں. اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ہم نے 14 پوائنٹ وہ جو بنایا تھا نیشنل ایکشن پلان، اس کے اندر یہ تھا کہ جو ہیٹ سپیچ ہے
جی اس کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جائے گا. نفرت میں اپنی مواد کو ہٹایا جائے گا. فیس بک اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ جو سوشل میڈیا آیا اس کی فائدے اپنی جگہ پہ, ٹیکنالوجی کا جس طریقے سے جعفری صاحب بات کرے اس کا استعمال, اس میں دیکھیں اب اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں کو اب یہ جب اس کے بعد کی, یعنی جب آپ یہ دیکھیں یہ واقعہ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو کلپس چل رہے ہیں, وہ جو نوجوان جو اس کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے, ان کو بجائے اس کے کہ شرمندگی ہوتی وہ اس کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں. ہر پائیدار حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی, انتہا پسند ذہنوں کو تبدیل کرنا ہوگا. ناظرین, اگر یہ ہم نے نہ کیا, عدم برداشت کے رویے ختم نہ کیے, تو معاشی اعتبار سے, تجارتی اعتبار سے, سیاحتی اعتبار سے پاکستان کو دنیا میں ہم پیش کرتے ہیں کہ بہترین سیاحتی مرکز ہے پاکستان. غیر ملکی سرمایہ کاری کے اعتبار سے پاکستان کے لیے آگے سنگین مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان پہ بڑھتے ہوئے سائبر حملوں کی, اور ان سائبر حملوں سے ملک کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہم بات کریں گے پاکستان کے اوپر بڑھتے ہوئے سائبر حملے. کبھی کسی سرکاری محکمے کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو رہا ہے, اور کبھی سربیا کے دارالحکومت بلگراد میں پاکستان کے سفارت خانے کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو رہا ہے. پھر ہیک ہونے کے بعد وہی اکاؤنٹ بحال بھی ہو جاتا ہے. سرکاری ای میلز ہیک ہو رہی ہیں, ڈیٹا ہیک ہو رہا ہے. اور گزشتہ ہفتے ہی قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی میں ایف آئی اے نے بتایا کہ نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی جو ہے, یعنی نادرا, اس کا ڈیٹا ہیک ہو چکا ہے, اس کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی آئے روز ہم بات کرتے ہیں, تاہم ابھی تک ہمیں عملی اقدامات نہ دارت. ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب, آپ 9 سے 10 مشنز میں رہے, پھر وزارت خارجہ کے اندر بھی رہے. وزارت خارجہ کی پوری دنیا میں اپنے سفارتی مشنز کے ساتھ خط و خطابت, کبھی چٹھی کسی ملک سے لیک ہو رہی ہے, کبھی پاکستان مشن ٹو دا یو این میں جو چٹھی تھی وہ لیک ہوئی کہ جی وہاں پہ تزئین و مرمت کے لیے جو خرچہ تھا وہ ڈیٹا سامنے آ گیا. اب اکاؤنٹس ہیک ہو رہے ہیں, اور ایک اطلاع کے مطابق دفتر خارجہ کا مین ای میل سسٹم اس وقت ہیک ہو چکا ہے. تو وزارت خارجہ اس وقت پاکستان کا ایک گلوبل فیس ہے, تو جب اس کا ڈیٹا ہیک ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا توڑ ہے, کیا کاؤنٹر ہے ہمارے پاس. جی متین صاحب, آپ نے پہلے سیگمنٹ میں جو عدم برداشت کی بات کی, دیکھیے یہ جو آپ کے ڈپلومیٹس ہیں, جو سرکاری افسران ہیں یا سٹاف کے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں, جی وہاں مختلف مشنز میں, ایمبیسیز میں, کونسلیٹس میں, کونسلیٹ جنرل میں کام کرتے ہیں, وہ بھی تو عدم برداشت کا شکار ہو سکتے ہیں نا, پہلی بات. نمبر 2 یہ ہے کہ اس طرح کی جو ہے چیزیں وہ نان ایشوز میں لوگوں کو ڈال کے تو توجہ ہٹائی جاتی ہے, توجہ ہٹا دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ ہیک ہونا, اس کے بعد 10 گھنٹے بعد وہی اکاؤنٹ بحال ہو جانا. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے, یعنی ایک جگہ سے تو ہیک کی بات آئی ہے, جو باقی 2 بنگلہ دیش سے اور آپ کا یو ایس اے سے آیا ہے, آپ کی یعنی ہائی کمیشن بنگلہ دیش اور ایمبیسی آف پاکستان واشنگٹن سے, یہ کیا ہے پھر؟ یہاں شدید مالی بحران. جی یہ کیا ہے, یہ سوال اٹھتا ہے. اس کے 2 پہلو مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک ہیکنگ کی بات ہے تو وہ جعفری صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں, وہ بتائیں گے کہ کیا اس میں ہو سکتا ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا یہاں پہ, پورے تیقن کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ کوئی ایشو ہی نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ نے کہا میں 9 مشنز میں رہا ہوں, الحمدللہ میں نے 5 کانٹیننٹس میں پاکستان کی ایمبیسیز کو جو ہے وہ دیکھا ہے, ان کو چلایا ہے, احکامات لیے ہیں, بجٹ دیکھا ہے, بجٹ ریسیو کیا ہے, پیسے آتے ہیں, پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو مجھے یہ پتا ہے کہ سال میں 2-3 موقع ایسے ضرور آتے ہیں ہر ایمبیسی کے پاس جب ان کو کسی وجہ سے پیسے ٹھیک وقت پہ پہنچ نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ کو جون سے پہلے اپریل مئی میں ہمیں آ جاتی ہے کہ جی آپ اپنا جو ہے نا اس دفعہ تھوڑا سا ڈیلے ہوگا, یہ کہنا کہ مینیج کر لیجئے گا, اپنے حساب مینیج کر لیجئے گا. اس دفعہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو سکولوں کی فیسیں نہیں نہ گئیں, اس نے ہمارے سٹاف کو اور افسروں کو تنگ کیا ہے. اب آپ نوٹ کیجئے
کہ آپ کے تقریباً 100 کے قریب مشنز ہیں, جی ایمبیسیز ہیں, ہائی کمیشن کون سے جنرلز ہیں, بالکل 3 کی بات آئی ہے. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ 3 جو ہیں یہ اصل میں یہاں پہ ہی مسئلہ ہے؟ ان باقی کے 97 میں بھی مسئلہ ہے. یہ اصل مسئلہ یہ جو ہے اب بڑی بات کر گئے کہ باقی 97 پاکستانی سفارتی مشنز میں بھی مسئلہ ہے. ڈیفینیٹلی یہ ہے جی, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ ایک روٹین کی بات ہے. دیکھیے آپ کی تنخواہیں اگر کوئی روکے گا تو اس دن کوئی ایمبیسی میں کام نہیں کرے گا. لہذا ملازم کا بنیادی حق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی, اس کا سوال اس کو زیب داستان کے لیے بڑھا دیا گیا ہے. میں پھر سے گزارش کروں گا آپ سب سے, اپنے ایشوز اور ہیں جی, ایشوز اور اس میں ہمارا ایک چیف اکاؤنٹس آفیسر کا دفتر ہے, ادھر سے ان 100 کے قریب مشنز میں جو ہے وہ پیسے جاتے ہیں, آن لائن ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے لیے پہلے جو ہے ہر ایک یعنی آپ کا کیش اکاؤنٹ آتا ہے, پچھلے مہینے میں کیا خرچ کیا اس کو دیکھا جاتا ہے, پھر یہ پیسہ نیو یارک سے ذریعے جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ کوئی بٹن غلط دب گیا, کوئی رقم رک گئی, اس کو یہ روٹین کی بات ہے. اصل مسئلے کی طرف دیکھیے, اصل مسائل کیا ہے جعفری صاحب؟ اصل مسئلہ کہ اس وقت بڑھتے ہوئے سائبر حملے اور کنٹینٹ کے اوپر تو نجم ثاقب صاحب نے گفتگو کر دی. آپ یہ بتائیے کہ یہ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیک ہو جائیں, کل کے دن وزیر اعظم کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو جائے اور اس کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی میسج ڈال دیا جائے, انہیں کہے کہ جی میں اسمبلیاں برخاست کر رہا ہوں, میں مستعفی ہو رہا ہوں, تو یہ اکاؤنٹ ہیکنگ, یہ ای میل ہیکنگ, اور ہمارے ہاں ابھی تک یہ کلچر نہیں بنا کہ ہم اپنے سرکاری وزارتوں کے لوکل سرورز ای میل بنائیں. آج بھی ہم جی میل کو یوز کر رہے ہیں اپنی انتہائی اہم معلومات بھجوانے کے لیے دوسری منسٹریوں کے لیے, اور چیزیں ہیک ہو رہی ہیں. تو پچھلے ہفتے اسلام آباد میں ایک سائبر سیکیورٹی کانفرنس بھی ہوئی جس میں صدر عارف علوی صاحب تھے, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, ہم کیسے اس چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے ایک تو گورننس کا ایشو ہے, گورننس کا ایشو ہے یہ جی, اور دوسرے پھر سائبر سیکیورٹی کا ایشو ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائبر سیکیورٹی اس وقت ہماری اسٹیٹ سیکیورٹی بن گئی ہے. اگر ہمارے ملک میں سائبر سیکیورٹی نہیں ہوگی تو جو سیکیورٹی آف پاکستان ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی, کیونکہ جو اگلی وارز آ رہی ہیں وہ ہائبرڈ وارز آ رہی ہیں, اس کے اندر میڈیا وارز آ رہی ہیں. غالباً جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ سرکاری ملازمین کا مسئلہ ہے, ظاہر بڑا اچھا بتایا امبیسڈر صاحب نے کہ کریٹ کیا گیا ہے. دوسرے اس کا ٹیکنیکل ایشو ہے. ٹیکنیکل ایشو کے اوپر میں یہ آؤں گا کہ ہمارے ملک میں ایشو یہ ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی تو بہت ہے, جیسے گھر کے اندر تو آپ نے بہت سیکیورٹی کی ہوئی ہے, لیکن گیٹ کی سیکیورٹی نہیں ہے آپ کی, تو اس کا وہ سیکیورٹی آتی ہے سرٹس کی ذریعے. سرٹ اسٹینڈ فار کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. جس ایونٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے, میں وہاں موجود تھا, بلکہ میں اسپیکر بھی تھا اس میں. وہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے. سرچ جو ہیں وہ ان لکیلی پاکستان میں نہیں بنی, سرچ نہیں بنی. یہ بہت بڑا ایمرجنسی رسپانس ٹیم. اسے آپ کے گھر کے اندر جو آپ 50 سیکیورٹی کر لیں, لیکن جو چوکیدار ہوتا ہے نا وہ نگاہ رکھتا ہے محلے کی سیکیورٹی پہ, محلے کی سیکیورٹی پہ. وہ پھر محلے کی سیکیورٹی نگاہ رکھتی ہے شہر کی سیکیورٹی پہ, شہر کی سیکیورٹی نگاہ رکھتی ہے ملک کی سیکیورٹی نگاہ رکھتی ہے دنیا کی سیکیورٹی پہ. یہ ایک ہیرارکی بنی ہوئی ہے سرٹس کی. ایک ہوتی ہے آرگنائزیشنل سرٹ, ایک ہوتی ہے سیکٹوریل سرٹ. فار ایگزامپل اس کیس میں جو سیکٹوریل سرٹ ہے وہ منسٹری آف آئی ٹی کو بنانی چاہیے تمام گورنمنٹ کے اداروں کے لیے. اچھا, ہمارے ملک میں بہت اچھے کام ماضی میں ہوئے ہیں. دیکھیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 73 میں ای جی ڈی بن گیا تھا. ای جی ڈی کا مطلب تھا الیکٹرانک گورنمنٹ ڈائریکٹریٹ. 73 میں بن چکا تھا. مزے کی بات یہ ہے ہمارے سائبر کرائم کے لاز آج یہ کہاں بنا تھا؟ یہ منسٹری انڈر بنا ہوا تھا پاکستان میں. جی پاکستان کے اندر, جو اس وقت این آئی ٹی بھی کام کر رہا ہے گا, منسٹری آف آئی ٹی کے اندر. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ادارے بنے, بیڈ گورننس کی وجہ سے وہ چلے نہیں اور وہ شکلیں بدلتے رہے. تو اس وقت جب ہم ڈیجیٹل دنیا میں بیٹھے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ اپنے ہاؤس کو درست کرنا چاہیے. رائٹ مین آن دا رائٹ جاب. اس کے جواب میں آخری بات آپ سے کروں گا, جو میں دیکھ رہا ہوں اگلے اٹیک آئیں گے رینسم ویئرس کے, کہ جی آپ کا سسٹم ہیک ہو چکا ہے, آپ اتنے پیسے دیں تو اتنے پیسے لے لیں. دیکھیے کرمنل آر یوزنگ دی سائبر اسپیس فار دا سیم پرپز وی آر یوزنگ اٹ. ہم اپنے کام کر رہے ہیں, وہ اپنے کام کر رہے ہیں. اس سے اگلے اٹیکس آئیں گے آپ کی انڈسٹریز کے اوپر, کیونکہ اب تمام انڈسٹری جا رہی ہیں آئی آر 4.0 کے اوپر, جس کے تحت آپ کی انڈسٹریز ہو جائیں گی آٹومیٹڈ. اب آپ دیکھیں آپ کی پروڈکشن لائن چل رہی ہے, 1 گھنٹے میں کروڑوں روپے کا سامان بن رہا ہے. اگر وہ ہیک ہو جاتا ہے
تو اب سب کچھ آپ کا مفلوج ہو گیا. مفلوج ہو گیا. جی غوری صاحب, سب کچھ مفلوج ہو جائے گا ہمارا. اس سے ہم کیا اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں؟ اور عمار جعفری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اصل ایشو ہے گورننس کا. چیزیں, پالیسیز, قوانین, سائبر کے قوانین, اسی ایئر میں پارلیمنٹ نے بہت ساری قوانین سازی بھی کی, لیکن اس کے باوجود کوئی چیزیں ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور اٹیک پہ اٹیک ہمارے یہاں ہوتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے ایک اور بڑا اہم نقطہ ہائی لائٹ کیا کہ آپ کی سائبر جو ہے وہ آپ کو ہائی جیک کر لیا جائے گا سسٹم, اور جب تک آپ پیمنٹ نہیں کریں گے آپ کا سسٹم, آپ کا ایویشن کا سسٹم, آپ کے دیگر سسٹمز جو ہیں وہ پیرالائز ہو جائیں گے. بہت سنگین چیلنج ہے سائبر سیکیورٹی کا. متین صاحب, جعفری صاحب تو اس میں ان کا ظاہر ہے کافی زیادہ ایکسپرٹیز ہے, لیکن ہم جہاں تک دیکھتے ہیں تو یہ جو رپورٹس آتی ہے نہ صرف گورنمنٹ کے ادارے بلکہ ابھی پچھلے دنوں میں میزان بینک کا ڈیٹا کا معاملہ آیا, میرے خیال نیشنل بینک کے حوالے سے ہوا, ایف بی آر میں جو جہاں پہ آپ کا سارا نیشنل بینک کے اوپر سائبر اٹیک ہوا. اب اسی طریقے سے یعنی یہ وہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ صرف نہیں ہے, یہ انٹرنیشنلی جس طریقے سے ہم فیک نیوز کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ. اب جہاں پہ ہمارے یہ ادارے ہیں, مطلب ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر اپنی جگہ پہ, ان کو میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا جہاں پہ ایک سائبر سیکیورٹی کے صحابی تھے جو اس کے ماہر ہیں اور باہر کسی کمپنی کے لیے کام کریں, ماشاءاللہ اچھے پیسے کماتے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو ہماری ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, یہ جو مختلف اداروں کی جو چلان, وہ کہہ رہے تھے کہ یار ان سب کے اندر اگر ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے دے سکتے ہیں کہ کیا کیا لوپ ہولز ہیں, یعنی وہ جو لوگ جو ان کو, اب دیکھیں ہم جب ایک چیز بنا دیتے ہیں, چلا دیتے ہیں, اس کے بعد اس کی سیکیورٹی کے لیے مطلب وہ یہ جو سائبر سیکیورٹی کے جو لوگ, اور ماشاءاللہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب یعنی یونیورسٹیز کے اندر آپ کے نئے گریجویٹس آ رہے ہیں, نئی اوور ٹیکنالوجی بھی نہیں آ رہی. جی بالکل. یعنی وہ جو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو سرکاری ادارے اور وہ ادارے جو آپ کی جن کے ساتھ آپ کی نیشنل سیکیورٹی لنکڈ ہے, یا وہ ادارے جن کے ساتھ آپ کا وہ ڈیٹا جو ایک امپورٹنٹ ڈیٹا ہے وہ, تو وہاں پہ آپ کو پھر بالکل اپ ڈیٹڈ قسم کا سسٹم, اور اب وہ لوگ جو ان کو پھر وہ پروٹیکٹ بھی کر سکیں. ابھی یعنی پاکستان سے بہت سارے جو نوجوان, جو میں جس طرح بات کر رہا ہوں کہ جو سائبر سیکیورٹی, وہ یہاں سے بیٹھ کے تو امریکہ اور برطانیہ اور وہاں پہ ان کمپنیز نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے اور ان کو وہ ڈالرز میں پے کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دے آر ٹیکنگ اٹ سیریسلی نا. تو ہمارے ہاں بھی اس کو اگر آپ ایک لے مین, اگر مجھے آپ بٹھا دیں گے اس پوسٹ کے اوپر, جیسے جعفری صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پھر وہ لوگ بیٹھے ہونے چاہیے کہ جو اس کو کاؤنٹر بھی کرنا جانتے ہوں. جی ناظرین, اس سائبر سیکیورٹی کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نجمت ثاقب صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈپلومیٹک کیبلز کی سیکیورٹی کے لیے کیا سٹیپس اٹھائے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. امبیسڈر نجمت ثاقب صاحب, ایک سائفر سسٹم ہے دفتر خارجہ کے اندر کہ کوڈز کے اندر میسیجز اور آپ کے مراسلے آتے ہیں, پھر وہ ڈی کوڈ کیے جاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی کبھی ایسی اطلاعات آتی رہی کہ سائفر اسسٹنٹ جو ہے وہ غائب ہو گیا, یہ ہو گیا. اس سائفر سیکیورٹی کو, اس کے علاوہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں سفارتی مراسلے مشنز میں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کیسے آپ اتنے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ ایک سائبر سسٹم کے اندر ہم اپنی دستاویزات کو, ہم اپنے مکتوبات کو, ہم اپنی ڈپلومیٹک کیبلز کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے متین صاحب, سائفر پہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سارا. سائفر کا مطلب وہ ہے کہ وہ تمام پیغامات جو کہ ہماری ایمبیسیز سے آتے ہیں کوڈڈ, منسٹری آف فارن افیئرز میں اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. ویری گڈ. یہ پوری دنیا سے آتے ہیں, اور اسی طرح سے ہماری منسٹری سے جاتے ہیں باقی مشنز میں, ایمبیسیز میں کوڈڈ جاتے ہیں, ادھر وہ ڈی کوڈ کرتے ہیں, مشینیں پڑی ہوئی ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس پہ بتاؤں, یہ بھی اینڈ ٹو اینڈ سیف ہے. جی یہ انکرپٹڈ ہوتا ہے سارے کا سارا, اور اس میں کسی قسم کا کوئی اندر اگر کوئی آدمی ایسا ہے آپ کا, پہلے سب سے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو آپ نے اس سے پہلے سیگمنٹ پہ بات کر رہے تھے کہ 3 مشن سے جو ہے 3 ایمبیسی سے وہ جو ایک آپ خط بھی میں نے دیکھا, یعنی
GTV में मैंने देखा, वो दिखा रहे थे कि जी ये जो पैसों के बारे में आया, पैसों के बारे में हमें फंड्स फराहम किए जाएं। मुझे ये बताइए कि किसी को क्या पड़ी हुई है दुनिया में कि वो अपना साइबर सिक्योरिटी हिसाब किताब लड़ा के, तो एक ऐसी चीज जिसकी के कोई वक़्त ही नहीं है जी, नॉन इशू उसको, इसका मतलब ये है कि ये कोई बाहर से अटैक नहीं हुआ, ये अंदर ही ये आपके अंदर है, और किसी इसके पीछे कुछ जो है वो मुज़मिरात डेफिनेटली हैं। होता ये है कि आप एक छोटा सा इस तरह का कोई भी मरासला, मुझे तो इतने याद आ गए पिछले 10 वर्षों में, अगर आप बड़े मुरासले थे। आप देखिए, यहां से बात होती है अब्दुल बासित साहब की तो उनका खत आ जाता है, इधर से एजाज चौधरी साहब फॉरेन सेक्रेटरी है, उनका खत आ जाता है, जिसपे बड़ी डिबेट्स हुई, प्रोग्राम सजे, आपने इतने प्रोग्राम किए। अच्छा, अब ये है कि ये खत लीक कौन करता है, ये पॉइंट है। खत लीक कौन करता है? मैं आपको फिर से एक दफा यकीन से बताता हूं कि दुनिया में हमारे जितने भी दुश्मन हैं, इजराइल से शुरू हो जाए हिंदुस्तान तक, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतनी छोटी छोटी बातों को मंजरे आम पे लाएं। मकसद क्या है उनका इसमें? नजमुल साकिब साहब, एक मुरासला छोटी सी बात तो नहीं होगा? नहीं कि नई दिल्ली में आपका हाई कमिश्नर अब्दुल बासित सेक्रेटरी खारजा को सख्त लबो लहजे का खत लिख रहा है और वो लीक हो रहा है। किसी मोसाड ने, किसी रॉ ने नहीं किया था, वो अपनों की थी। यस, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अपने ही करते हैं और फिर हवा देखते हैं कि किस तरफ जा रही है और उसका जवाब तैयार करते हैं। अमार जाफरी साहब, आप FIA में रहे, तो ऐसे तो आप FIA का तो पूरी सरकार के ऊपर नजर होती है, एक वॉच डॉग है। आपको भी मुरासले आते हैं कि जी इसकी तहकीकात कर लें, ये गवर्नेंस का इशू है, ये चिट्ठी लीक हुई है। जिस तरह सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, तो यकीनी तौर पे FIA को भी कहा गया होगा, PTA को भी कहा गया होगा। तो सरकार के अंदर ही एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, लेकिन FIA का सिस्टम भी नहीं चल रहा, क्या वजह है? अच्छा, मैं दो बातें करूंगा। एक तो मैं समझता हूँ गवर्नेंस से ऊपर है पब्लिक पॉलिसी, उसका फुकदान है हमारे मुल्क में। वो किसने बनानी है? जी मैं बताता हूँ। होता ये है कि पब्लिक पॉलिसी ड्राइव करती है उस गाइडेंस को जिस पे गवर्नेंस होती है। क्योंकि हमारे यहाँ करना तो गवर्नमेंट को चाहिए, फ्रेंकली इस पे थिंक टैंक्स काम करने चाहिए और इसके ऊपर मीडिया को बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये जो अभी मास्टर साहब ने फरमाया, इनसाइड थ्रेट सबसे बड़ा थ्रेट होता है जी। कहते हैं कि जो कोई भी सिक्योरिटी है उसमें जो वीकेस्ट लिंक है वो इनसाइड का आदमी होता है, इनसाइड का। अच्छा, उस पे लोग करते हैं सोशल इंजीनियरिंग। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है कि ये परेशान तो नहीं है, इसके बच्चों की फीसें चली गई, अच्छा वो उसकी फेसबुक वगैरह को मॉनिटर करते हैं, उसके कम्युनिकेशन मैसेज को मॉनिटर करते हैं, और जब वो देखते हैं कि ये आदमी अब इतना परेशान हो गया है कि ये अब एकदम काबू आ जाएगा, अच्छा उसको वो लालच देते हैं और लालच वो देते हैं जो सारे बचाल कर देता है। उसे कहते हैं ये आप मुल्क की इंटरेस्ट में करेंगे, उससे कोई चीज़ लेते हैं, पासवर्ड या कोई चीज़ लेते हैं जो इससे नज़र आता है इसके अंदर, उसके बाद वो अपना काम दिखाते हैं। अब सवाल है कि तो हो गए मसाइल, इसका हल क्या है? हल क्या है? सबसे बड़ा इसका जो हल है वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर स्ट्रेटजी लाई जाए और अलग किया जाए साइबर क्राइम को साइबर सिक्योरिटी के साथ। साइबर क्राइम अलग चीज है, साइबर सिक्योरिटी अलग चीज है। अच्छा, उसके लिए पब्लिक पॉलिसी डिबेट्स हो, पब्लिक पॉलिसी से गवर्नेंस ड्राइव हो और सीनियर लेवल के ऊपर आप डिपार्टमेंट बना दें कि ये काम देखिए, हर काम PTA का नहीं है, हर काम स्टेट बैंक का नहीं है, हर काम मिनिस्ट्री ऑफ IT का नहीं है। इत्तेफाक से वो साइलोज में काम कर रहे हैं अपने, और उसके जो ऊपर एक एपेक्स बॉडी होती है जो सब चीज़ों को देखती, उसकी कमी है। मैं बहुत खुश हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोसेस शुरू कर दिया है और उस प्रोसेस को जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल करना चाहिए। और मैं फिर नेशनल सर्ट, सेक्टोरियल सर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन सर्ट्स के ऊपर जोर दूँ। गौरी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं, मीडिया के अंदर कितनी आगही है? चूंकि मीडिया ने आगे सोसाइटी के अंदर भी आगही पैदा करनी है, गवर्नमेंट को भी बताना है कि आपकी पॉलिसीज़, आपके अंदर गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, साइबर IT के मामला, साइबर क्राइम्स। तो आप समझते हैं कि इस वक्त मीडिया के अंदर, अखबारात के अंदर, टेलीविज़न चैनल्स के अंदर, ऑनलाइन मीडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लक इदराक मौजूद है, अंडरस्टैंडिंग मौजूद है? ये जो चैलेंजेस हैं, इनका जो नए आने वाले मीडिया पर्सनस हैं और आप जैसे जो सीनियर पर्सनस हैं, आप एडिटोरियल्स भी लिखते रहे, कितनी अंडरस्टैंडिंग मीडिया के अंदर मौजूद है ताकि इन चीज़ों को हाईलाइट, चूँकि मीडिया जो है वो मैसेज आगे डिसेमिनेट करता है सोसाइटी को। जी गौरी साहब। यतीन साहब, ये बहुत शुक्रिया, आपने ये क्वेश्चन किया और मेरा ख्याल है कि आपको भी, आप और हम ये सारे हम रिपोर्टिंग भी करते रहे, आपको पता है कि IT की बीट जो है, यानी हमारे लिए जो एक जो बंदा जो खबर लेके आने वाला रिपोर्टर होता है जी,
ہمارے یہاں انفارمیشن وہی لاتا ہے بالکل. اور آئی ٹی کی بیٹ کو ہم نے ہمیشہ اس طور پہ رکھا ہے جس طریقے سے مطلب ایک سائیڈ کی بیٹ رکھا ہے, کبھی ہم نے اس کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی جی. اور جو لوگ آئی ٹی کرتے ہیں ان سے مراد کیا ہوتی ہے جی, یہ جو کمپنیاں ہیں, ٹیلی فون کمپنیاں, ان کو جو کور کرنے والے ہیں ان کو سمجھتے ہیں ہم کہ انہوں نے جو پریس ریلیز دے دی یا کچھ ہے. اب دیکھیں اگر ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے خود ہی اویئر نہیں ہیں, اور اگر ہم دیکھیں اگر جب تک کہ ہماری اس کے اندر جس طرح سے جعفری صاحب بھی بات کرتے ہیں اس طرح کی جو ڈسکشن سیمینارز اور اس طرح کی چیزوں کے اندر نہیں ہوگا, ہماری اس میں بھی لوگ جب اس میں نہیں جائیں گے وہ سمجھیں گے نہیں, اس وقت تک ہم خود جو ہے نا اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم ان کو ہائی لائٹ کر سکیں. ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. ہم جو ہے نا ہم دیکھیں ہم کسی چیز کے ماہر نہیں ہوتے, جیسے فارن آفس آپ عرصے سے کر رہے ہیں تو فارن آفس آپ مطلب, لیکن وہیں سے سیکھ رہے ہیں جو ہے نا وہاں, تو اس طریقے سے ہماری اپنی بھی اس میں ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایک یونیورسٹی میں گیا جی, ابھی یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے, وہ مجھے بتانے لگے جی کہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ 2005 میں یا 6 میں جاپان نے کوئی کیمرے ڈونیٹ کیے تھے, وہ جو بڑے بڑے کیمرے نہیں ہوتے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے کہا بھائی یہ تو کیمرے اب ختم ہو گئے جس کے اوپر آپ ابھی ہمارے بچوں کو تیار کر رہے ہیں, یہ کیمرے اب جو ہے obsolete ہو گئے. وہ اس وقت وہ کروڑوں روپے کی امداد سے آئے, لیکن ٹیکنالوجی جب جس طریقے سے بدلتی گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اویئرنیس اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہونا یہ بہت ضروری ہے. جی, ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب, ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل افیئر فرنٹ میں ایک انتہائی اہم پیش رفت یہ ہے کہ ورچوئل گلوبل ڈیموکریٹک سمٹ 9-10 دسمبر کو اس میں پاکستانی وزیر اعظم کو مدعو کر لیا گیا ہے. ہمارے موضوع سے متعلق اس میں ایشوز اٹھیں گے, سائبر سیکیورٹی پہ بات ہوگی, ڈیموکریسی پہ ہوگی, اقلیتوں کے حقوق پہ ہوگی, چونکہ یہ ساری چیزیں ایک ڈیموکریسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لیکن ابھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا کہ وزیر اعظم اس میں ورچوئل شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن ایک اور انفارمیشن یہ ہے کہ اس پہ امریکی سرکار نے بہت سارے ملکوں کو ذاتی ناپسند کی بنیاد پر نہیں بلایا, تو پھر خود ڈیموکریٹک اپروچ کی تو نفی کر دی انہوں نے. یہ سمٹ جو ہے یہ 2 حصوں میں ہے, اس کا پہلا حصہ 9-10 کو ہوگا, جو اگلا ہوگا اس کو بتایا نہیں گیا. اس میں چین نہیں ہے, اس میں ترکی نہیں ہے, اس میں رشیا نہیں ہے, اس میں ایران اس میں کیوبا نہیں ہے, وینزویلا نہیں ہے, ایران نہیں ہے, اس میں ایجپٹ نہیں ہے, اس میں سنگاپور نہیں ہے, اس میں یہ سارے سنگاپور نہیں ہے جو ایک ریپبلک ہے. کون ہے جو اس میں, بائی دا وے الحمدللہ پاکستان ہے. اور پاکستان کو جو بلانے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ ہمارے کوئی ڈیموکریٹک جو کریڈینشلز ہیں وہ بہت رچ ہیں ہمارے. 2 اس میں مجھے نظر آ رہی ہیں چیزیں جو پاکستان کو بلایا گیا ہے. پہلا ہے کہ آپ کے پاس ایک پوٹینشل ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا. دوسرا آپ کو بلایا جا رہا ہے چونکہ چین وہاں پہ نہیں ہے, تو آپ کو بلایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ایسی, ظاہر ہے کہ چین کے خلاف بات ہوگی, وہ کنٹینمنٹ آف چائنا اور وہ سارا نیٹو کا اور امریکہ کا اور ویسٹ کا سارا حساب کتاب, تو آپ کے لیے بڑی ایک کیچ 22 سچویشن ہوگی. اگر آپ بات کرتے ہیں پھر بھی پھنستے ہیں, نہیں کرتے تائیوان پہ نہیں کرتے پھر بھی پھنستے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب اس کی جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوگی, جب اس میں آپ کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوگی, آپ کے پاس اختیار نہیں ہوگا چینج کرنے کا, اور وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ اگر ایشو ہونی ہے متین صاحب تو اس کا ڈرافٹ اب تک لکھا جا چکا ہے. جی ناظرین, اگر چین کو ڈیموکریٹک سمٹ میں مدعو نہیں کیا گیا تو پاکستان کو بھی چین کا ساتھ دیتے ہوئے, ترکی کا ساتھ دیتے ہوئے اس جو ہے ورچوئل ڈیموکریٹک سمٹ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں اپنا نظام جو ہے وہ مؤثر بنانا ہوگا, چونکہ سائبر سیکیورٹی ہے تو پاکستان کی سٹیٹ ہے, چونکہ اس وقت ہر چیز سائبر ہو چکی ہے, آٹومیٹڈ ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ جو پہلے موضوع میں ہم نے ڈسکس کیا, ہمیں معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور عدم برداشت کو ختم کرنا ہوگا. عرفان غوری صاحب آپ کا, سید عمار جعفری صاحب آپ کا, اور نجم ثاقب صاحب کا آپ کا خصوصی طور پہ بہت شکریہ کہ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.